میں سب سے پہلے تو میڈیا کے تمام نمائندگان کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات آج یہاں ہمارے اسکروٹنی کے ٹائم پر تشریف لائے. آج مجھے تاریخ دی گئی میرے کاغذات کی جانچ پڑتال کی. ہم RO صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے اور ہم نے اپنے تمام ڈاکومنٹس ان کے سامنے جمع کروائے، لیکن RO صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے تحت نیب سے، FIA سے، مختلف عدالتوں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ہمارے پاس اب تک نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمارے کاغذات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا ہے. اس کے بعد چونکہ ان کی ڈپارٹمنٹل کچھ چیزیں باقی ہیں جو ان کے پاس نہیں پہنچ پائی ہیں، جس پر RO صاحب نے کل صبح 10:30 بجے کا دوبارہ ٹائم دیا ہے. ہم کل صبح 10 بجے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے 2-4 حلقوں پر اپنے فارم جمع کیے ہوئے ہیں. RO صاحبان نے جب تاریخ دی ہے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسکروٹنی سے پہلے اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کی چیزیں مکمل رکھیں. بہرحال اس میں سستی ان کی طرف سے ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کل اس طرح کی کوئی سستی نہیں ہوگی اور کل ہمارے ڈاکومنٹ کا جائزہ لے کر اور اس کا حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا. کل جہاں میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں میرے بھائی نے سندھ کی ترقی کی بات کی، جناب بلاول صاحب نے عوام کی بات کی، غریبوں کی بات کی اور انہوں نے غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کی بات کی. اور یہی غریب تھے جو کل شہادات کوٹ میں ان کی گاڑی کے پیچھے نعرے لگا رہے تھے اور ان کے سیکیورٹی افسران کے ہاتھوں دھکے کھا رہے تھے. یہی غریب عوام ہیں جو آج بھی در بدری کی زندگی گزار رہے ہیں. 75-76 سال سے لاڑکانہ سے بھٹو صاحب کے نعرے، روٹی کپڑا اور مکان کے سہارے پر نسل در نسل نے اعتماد کیا، لیکن آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے عوام ترس رہے ہیں. کل میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاؤسنگ اسکیمز کی بات کی. کاش کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن گھروں کے چابیاں حوالے کی تھیں ان گھروں کا دورہ بھی کر لیتے. میں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کوئی وقت عنایت فرمائیں. میں ان کے ساتھ خود جاتا ہوں اور ان کی پارٹی کے نمائندگان نے جن 2000 یا 1800 گھروں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں لوگوں کو دلوائی تھیں، بلاول صاحب 1800 تو دور کی بات، 2000 تو دور کی بات، کوئی 100 دیں جو غریبوں کے ہینڈ اوور ہوئے ہیں. یہاں پر غریب کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے. کل میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاسپٹلز کی بات کی، SIUT کی بات کی. کل جناب بلاول صاحب نے چائلڈ ہیلتھ کیئر کی بات کی. جناب بلاول صاحب، آپ کون سے چائلڈ ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے ہیں؟ اسی چائلڈ ہیلتھ کیئر کی جس میں 2 دن پہلے میری بیٹی نے جو ہے وہ اپنا جو ہے معصوم میری بچی نے دم پرواز کیا ہے ڈاکٹروں کی نااہلی کے بدولت. اور جناب بلاول صاحب، جس ہیلتھ کیئر کی آپ نے کل بات کی ہے چائلڈ کی، میں 3 گھنٹے خود اس ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں تھا. بلاول صاحب، اس میں میری بیٹی کے ساتھ 3 گھنٹوں میں 10 بچوں کے جنازے نکلے. ایک بچے کو میں نے ریکور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جس ہیلتھ کیئر سے بچوں کو ہیلتھ نہ ملتی ہو اور ہر آدھے منٹ کے بعد جنازے نکلتے ہوں، آپ کس منہ سے اس ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں کے MNAs اور MPs کو منتھلیاں پہنچتی ہیں. آپ کس منہ سے لاڑکانہ کے صفائی کی بات کرتے ہیں کہ آج DC آفس میں کھڑے ہیں اور مٹی ہمارا استقبال کر رہی ہے، جب DC آفس کے ہاں عدالت کے احاطے کے اندر صفائی نہیں ہوگی، شہر کے اندر کیا صفائی ہوگی؟ یہ ڈھونگ بند کر دیں، یہ دھونسلا بند کر دیں. آپ کہتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں. بلدیاتی انتخابات بھی آپ نے
हल्का बंदियां तोड़वा कर जीती हैं, आपने आरओज और डीआरओज के थ्रू जीती हैं। अब भी आप कहते हैं कि लाड़काना हमारा है और मुअज्जम अली खान अब्बासी का 5000 वोट उसके घर शेख ज़ैद से उठाकर शहर से निकाल कर आप देहात के पीएस में भेजते हैं और फिर कहते हैं कि हम जीतते हैं। अगर अवाम आपके साथ है, अगर आपने अवाम की खिदमत की है, अगर अवाम आप पर एतमाद कर रही है, अगर अवाम भुट्टो साहब पर एतमाद कर रही है, अगर अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर एतमाद कर रही है, तो हल्के क्यों तब्दील करा रहे हो, यूनियन काउंसिल्स क्यों तब्दील करा रहे हो? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर हंसूं या रोऊं कि सूबे सिंध से MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, आज़ाद उम्मीदवारों ने हलकों पर एतराज़ात करवाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे सूबे सिंध में न MQM की कोई दरख्वास्त को सुना, न JUI की किसी दरख्वास्त के एतराज़ात को कबूल किया, न नून लीग और GDA न आज़ाद की। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हलकों की रिकमेंडेशंस की थी, 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए गए। अब मुझे बताएं कि जब 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए जाएंगे तो फिर एतराज़ात उठेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे। आएँ इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें, ये आरओज़ का सहारा न लें, ये हल्का बंदियों का सहारा न लें, ये अफसरान का सहारा न लें, ये सिस्टम का सहारा न लें। अवाम के पास जाएं। कल फार्म जमा कराते हुए भी अवाम ने आपको अपना गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ा है, आपको उन्होंने दिखा दिया है। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को भी आपको अवाम के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ेगा। सिंध में मुतबादिल कुव्वत और क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम है और 8 फरवरी को लाड़काना समेत पूरे सूबे सिंध में किताब कामयाब होगा।